کا ذات پہلا باب۔ اور یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے۔ خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرا کے حصہ میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرا کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو شمعون اس کے ساتھ گیا اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزک میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے، اور ادونی بزک کو بزک میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا۔ پر ادونی بزک بھاگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے۔ تب ادونی بزک نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا۔ پھر وہ اسے یروشلیم میں لائے اور وہ وہاں مر گیا، اور بنی یہودا نے یروشلیم سے لڑ کر اسے لے لیا اور اسے تحت ایک کر کے شہر کو آگ سے پھونک دیا۔ اس کے بعد بنی یہودا ان کنانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصہ اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے، اور یہودا نے ان کنانیوں پر جو حبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی، اور حبرون کا نام پہلے کریت اربا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی اور اخیمان اور تلمی کو مارا، اور وہاں سے وہ دبیر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا۔ دبیر کا نام پہلے کریت صفر تھا۔ تب کالب نے کہا جو کوئی کریت صفر کو مار کر اسے لے لے میں اسے اپنی بیٹی اکسا بیاہ دوں گا۔ اور کالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے وتنییل نے اسے لے لیا، بس اس نے اپنی بیٹی اکسا اسے بیاہ دی۔ اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا مجھے برکت دے، چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے، اس لیے پانی کے چشمے بھی مجھے دے۔ تب کالب نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے اسے دیے، اور موسیٰ کے سالے کینی کی اولاد کھجوروں کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو جو عراد کے جنوب میں ہے چلی گئی، اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اور یہودا اپنے بھائی شمعون کے ساتھ گیا، اور انہوں نے ان کنانیوں کو جو صفت میں رہتے تھے مارا، اور شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ سو اس شہر کا نام حرما کہلایا۔ اور یہودا نے غزہ اور اس کی نواحی اور اسکلون اور اس کی نواحی اور اکرون اور اس کی نواحی کو بھی لے لیا۔ اور خداوند یہودا کے ساتھ تھا، سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا، پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا، کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق حبرون کالب کو دیا، اور اس نے وہاں سے اناک کے 3 بیٹوں کو نکال دیا۔ اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلیم رہتے تھے نہ نکالا، سو یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلیم میں رہتے ہیں۔ اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیتیل پر چڑھائی کی، اور خداوند ان کے ساتھ تھا، اور یوسف کے گھرانے نے بیتیل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے، اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا۔ اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی۔ انہوں نے شہر کو تحت ایک کیا، پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا۔ اور وہ شخص ہتھیوں کے ملک میں گیا، اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا، چنانچہ آج تک اس کا یہی نام ہے۔ اور منسی نے بھی بیت شان اور اس کے قصبوں، اور تناک اور اس کے قصبوں، اور دور اور اس کے قصبوں کے باشندوں، اور ابلیام
اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور مجدد اور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ کنانی اس ملک میں بسے ہی رہے۔ پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو وہ کنانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے، پر ان کو بالکل نکال نہ دیا، اور افرایم نے ان کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، سو کنانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے۔ اور زبولون نے کترون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا، سو کنانی ان میں بود و باش کرتے رہے اور ان کے متی ہو گئے۔ اور آشر نے اکو اور صدا اور احلاب اور اکزیب اور حلبہ اور رفیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ آشری ان کنانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے، کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا نہ تھا۔ اور نفتالی نے بیت شمس اور بیت عنات کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ ان کنانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا، تو بھی بیت شمس اور بیت عنات کے باشندے ان کے متی ہو گئے۔ اور اموریوں نے بنی دان کو کوہستانی ملک میں بھگا دیا، کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا، بلکہ اموری کوہ ہرس پر اور ایالون اور سلبیم میں بسے ہی رہے۔ تو بھی بنی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا، ایسا کہ یہ متی ہو گئے، اور اموریوں کی سرحد اکربیم کی چڑھائی سے یعنی چٹان سے شروع کر کے اوپر تھی۔ قضات دوسرا باب۔ اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا۔ پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ جب خداوند کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا، تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرایم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاز کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی۔ اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت ہی پر تلا رہتا تھا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے۔ پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیا جنہوں نے ان کو
ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی، بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرما برداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے، اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا، اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کڑتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا۔ لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خود سری کی روش سے باز آئے۔ سو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا، چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادوں کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی، اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوع چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا، تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعہ سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا، ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالہ نہ کیا۔